خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، لا نبی بعدی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اسی موضوع کے اعتبار سے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، ان کے نزول کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، سیکنڈ کمنگ جسے ہم کہتے ہیں، نزول مسیح۔ آج ہمارا موضوع ہے نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت آپ اسکرین پر سورہ آل عمران کی آیات بینات سماعت کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 45 ہے۔ یاد کرو اس وقت کو، اذ قالت الملائکۃ، جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، یبشرکی، تجھے خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی بکلمۃ منہ، ایک کلمہ خاص کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے۔ فرشتے آ کر حضرت بی بی مریم سے یہ کلام کرتے ہیں۔ اسمہ المسیح، نام اس کا مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین۔ تو ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، حضرت بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ کوئی اور مسیح بننے کی کوشش ماضی میں کرے یا مستقبل میں کرے تو یہ دھوکہ ہوگا قرآن مجید کے ساتھ، علیہ السلام کے ساتھ۔ قرآن مجید نے واضح طور پر عیسیٰ ابن مریم، یہ آپ کے سامنے سکرین میں دوسری لائن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھنا، آیت نمبر 45 ہے کہ جس آنے والے کی بات قرآن مجید فرما رہا ہے وہ حضرت بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب کوئی شخص جس کا باپ بھی ہو، ماں بھی مریم نہ ہو، ماں کا نام کوئی روشن بی بی ہو، کوئی لال بی بی ہو،
یا کوئی بیوی ہو لیکن بی بی مریم نہ ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی واضح آیات کی روشنی میں پورے دلائل کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا، جو قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو دلیل سے بات کرنا جانتے ہیں، جو قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بیٹے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام فرمائے گا۔ مہد کسے کہتے ہیں؟ پنگھوڑے میں۔ اور کہل کسے کہتے ہیں؟ پختہ عمر میں۔ اور وہ من الصالحین، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد بی بی مریم جواب دیتی ہے کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، یعنی یہ بھی دلیل ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ آگے آج جو ہمارا موضوع سخن ہے، جس آیت پر ہم نے توجہ دینی ہے، وہ یہ آیت نمبر 48 ہے۔ میں بھی آپ کو اگلے پیج پر بھی لیے چلتا ہوں، ایک اور مقام پہ میں نے اس آیت کو کیا، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں پر ناظرین کرام، جی یہ صفحہ دوسرا آ چکا ہے، یہ اب آپ دیکھیے یہ اسکرین پر، وہی آیت ہے، آیت نمبر 48، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اسے، کسے ہو کی ضمیر سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، عیسیٰ علیہ السلام۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں، لیکن جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ گھٹن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کے بندو، اس سے اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سکھائے گا الکتاب، یہ آپ دیکھیے گا، جی یہ آپ کے سامنے الکتاب، یہ ہو سے مراد کون ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا الکتاب، الحکمہ، حکمت سکھائے گا، تورات سکھائے گا، والانجیل، اور انجیل سکھائے گا۔ نمبر 1 کتاب، نمبر 2 حکمہ، تورات اور انجیل۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی بات آئے گی تو ناظرین اکرام جی یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید واضح طور پر، یہ آپ الفاظ نوٹ کر لیجئے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، وہ رسول کس کی طرف ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ پھر آگے ان کے جو معجزات ہیں، مردوں کو زندہ کرنا، پرندوں کی مورت بنانا، اس میں پھونک مارنا، اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جانا، مادرزاد نابینے کو اللہ کے اذن سے آنکھیں دینا، پھر کوڑ کی برس والے مریض کو تندرست کرنا، تمہارے پیٹ میں کیا ہے اس کی خبر دینا، گھر میں کیا ہے اس کی خبر دینا اللہ کے اذن سے۔ یہ ایک مقام آپ نے دیکھا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ
رسولاً، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ میں اس کو اور کلر میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول کس کی طرف ہیں؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ اب ان کا دور رسالت ختم ہو چکا ہے، اب جو دوبارہ تشریف لا رہے ہیں تو منصب نبوت کی ڈیوٹی سر انجام دینے نہیں آ رہے، ان کا دور رسالت، دور نبوت ختم ہو چکا۔ اب دور نبوت اور رسالت ہے ہمارے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میں آپ کو اسلامی تصور ختم نبوت اور اسلامی دنیا کا جو موقف ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور مقام بھی میں، دوسرا مقام ہے سورہ مائدہ کا، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ سورہ مائدہ 5ویں نمبر سورت ہے۔ وہ جو کلام تھا اس وقت کا ہے سورہ آل عمران میں، جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہونے والے ہیں ان کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اور بی بی مریم نے کہا مجھے تو کسی شخص نے، کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا، بغیر باپ ہونے کے دلیل ہو گئی۔ پھر کہا کہ تیرا جو بیٹا ہے یہ پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا اور کہولت میں، پختہ عمر میں بھی کلام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ اب چلتے ہیں، یہ سورہ مائدہ، اب ہے معاملہ قیامت کے دن کا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس دن رب العالمین کلام کرے گا، روز معاشر قیامت کے دن۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کس کی بات ہو رہی ہے، یا آپ کو کوئی دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جو علمی مغالطہ ڈالیں گے، قرآن کی تفسیر میں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب کوئی مسیل بنے تو یہ قرآن کا تو تصور نہیں، یہ غیر قرآنی تصور ہے مسیل بننا۔ اور ماں کون ہے یہ آپ دیکھیے گا، ابن مریم۔ یہ مریم کے بیٹے ہیں، لال بی بی کے بیٹے نہیں ہیں، روشن بی بی کے بیٹے نہیں ہیں، اور بغیر باپ کے ہیں۔ قیامت کے دن حضرت سیدہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اذکر نعمتی علیکا، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے کی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر۔ اب آپ یہ غور سے دیکھیے گا، یعنی اے عیسیٰ، رب العالمین نے تجھ پر بھی نعمت دی اور تیری والدہ کو بھی۔ یہ آیت نمبر ہے 110، جی میں یہاں پر نوٹ بھی کر دوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جی یہ سورہ آیت نمبر یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ آیت 100، یہ میں لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات جب اس پر ریسرچ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، 110 نمبر یہ آپ سکرین پر ملے، سورہ مائدہ، یہ دیکھ لیجیے اوپر المائدہ، اور پارہ ہے 7واں پارہ سورہ مائدہ۔ اور رب العالمین فرما رہا ہے، جب قیامت کے دن اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر، والدتی کا، یہ آپ غور کرجیے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر اللہ تعالیٰ، اب جو مسیح عیسیٰ بنے اس کی ماں پر کیا احسان ہوا ہے، غور کیجیے گا نا، کتنا بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے منکرین ختم نبوت کی طرف سے۔
عیسیٰ یاد کرو تجھ پر بھی نعمت کی اور تیری ماں پر بھی نعمت کی۔ اب جو مسیح بنے اس کی ماں کا کیا نعمت ہوئی اس کی ماں پر؟ بی بی مریم تو وہ ہیں بغیر باپ کے، بیٹا عطا کر دیا اور ایک ہی بیٹا ہے۔ تو یہ یعنی بالکل سیدھی اور لاجیکلی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر از ایتک بروح القدس، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تکلم الناس فی المہد و کہلا، اور تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں، پگوڑے میں اور پکی عمر۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا کہ تو دنیا میں پگوڑے میں بھی کلام کرتا تھا اور اسی طرح سے پختہ عمر میں، پختہ عمر کہولت 45 سال 50 سال، جب وہ دوبارہ لوٹیں گے اور 40 سال زمین پر رہیں گے، ان کی شادی بھی ہوگی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور میں آج بھی جگہ موجود ہے جہاں ان کی تدفین ہوگی۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے خاص طور پہ اس پہ توجہ کیجیے گا۔ وَإِذْ، جی ناظرین کرام، اور یہاں پر دیکھیے یہ پھر وہی 4 باتوں کا، اور جب میں نے تجھے سکھائی، یعنی قیامت کا ذکر ہے تو ماضی کا ذکر ہے، تیرے اوپر احسان کیا، اذ علمتک، جب علم دیا، جب سکھائی تجھے، الکتاب، یہ پھر دیکھی گیا، ایک الکتاب، والحکمہ، حکمت، والتورات، والانجیل۔ آپ جانتے ہیں کہ تورات کس پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم نے تجھے انجیل عطا فرمائی۔ تو اس کا یہ 2 آیات، سورہ آل عمران کی آیت میں نے پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس میں بھی اللہ فرمایا رہا ہے اور فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں، فرشتے بی بی مریم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکھائے گا، کتاب کا، حکمت کا، تورات کا اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سکھایا میں نے، اے عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو دنیا میں نے تجھے کتاب کا علم بھی سکھا دیا، حکمت کا علم بھی سکھا دیا، اور تورات کا علم بھی سکھا دیا، اور انجیل کا علم بھی سکھا دیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اب آئیے ناظرین کرام، قرآن مجید میں الکتاب اور الحکمہ یہ قرآن مجید میں کس معنوں میں استعمال ہوا؟ دونوں جب اکٹھے آئے ہیں قرآن مجید میں تو میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس سے مراد مفسرین کرام نے کیا لیا ہے۔ آئیے یہ پہلا مقام میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 81،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے گا، یہاں پر کتاب اور حکمت کا تذکرہ کیا گیا۔ انبیاء کرام کو کتاب دی گئی اور پھر حکمت دی گئی۔ یہ تمام انبیاء کرام کا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، یہ یہاں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکرہ ہے، لیکن سورہ آل عمران کا مضمون کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضور کی رسالت و نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو یاد کروایا جا رہا ہے، اور اس آیت مقدسہ کا سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں کتاب و حکمت کا لفظ جو استعمال کیا گیا، انبیاء کرام کو کتاب اور حکمت کی بات کی گئی۔ اور قرآن مجید میں 4 مقامات پر یہ کتاب اور حکمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ پہلا مقام آئیے دیکھیے، جی میں یہ 4 مقامات ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلا مقام آپ کے سامنے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا، اس کے بعد یہ دعا ہے سورہ بقرہ، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات اگر مطالعہ کرنا چاہیں۔ البقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے کعبہ بنا دیا، بیت اللہ بنا دیا، تعمیر مکمل ہو گئی، اب مبعوث فرما عظمتوں والا رسول ان میں یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ دیکھیے گا ویزکیہم، یہاں پر دیکھیے یہ کتاب، یہ آپ دیکھیے گا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ تجھے کتاب اور حکمت تورات اور انجیل سکھاؤں گا، فرشتے بشارت دے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے میں نے دنیا میں تمہیں سکھا دی۔ یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، میرا محبوب وہ ہے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس سے پہلے آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے، یعنی دعا فرما رہے مولا اس رسول کو بھیج جو تیری آیات کی تلاوت فرمائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاک اور صاف کر دے۔ یہ پہلا مقام۔ دوسرا مقام سورہ بقرہ ہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 151، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ سورہ بقرہ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ دیکھیے گا یہاں پر بھی کتاب اور حکمت، اس کی تعلیم کون دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر جو ترتیب ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب کیا ہے؟ آیات کی تلاوت پہلے ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم بعد میں ہے، اور وَيُزَكِّيهِمْ چوتھے نمبر پر آئے۔ لیکن جب رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا تو یہ دیکھیے گا یہاں پر یتلو علیہم آیاتنا پہلے، پھر وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ ترتیب یہاں پر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا
کہ یہاں پر آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں دیکھیے گا، یہاں پھر کتاب اور حکمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور تعلیم دے گا، سکھائے گا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ چوتھا مقام ناظرین کرام، سورہ جمعہ، یہ آپ کے سامنے ہے، 62 نمبر اس سورت کا نام ہے، سورت کا نمبر ہے، اور 2 اور تیسری آیت۔ اس میں بھی آپ دیکھیں، والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تلاوت آیات پہلے، تزکیہ نفس اس کے بعد، اور پھر وہاں پر دیکھیے گا یہ الکتاب اور حکمت۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت مطہرہ۔ تو یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حکمت دانائی کے معنوں میں بھی ہے، حضرت حکیم لقمان کو بھی حکمت عطا فرمائی گی، تو قرآن دانائی کا معنی بھی، اور حضور سے بڑھ کر دانائی کس کے پاس ہوتی ہے؟ دانائی کا سورس ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کا وجود ہے۔ تو یہ 4 مقام ہیں جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا کہ یہ تلاوت کلام پاک، اللہ کی آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہاں قرآن مجید نے کتاب اور حکمت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دینے والے ہیں۔ اس کے بعد تو یہ 2 آیات ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ تورات عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی، یہ بڑا اہم نقطہ، اس پہ غور کیجیے گا۔ اور پورے قرآن مجید میں کسی بھی پیغمبر، نبی اور رسول کے لیے آپ کو اس طرح سے آیت مقدسہ نہیں ملے گی کہ جس میں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کا ذکر ہو۔ واحد رسول ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف ہیں، اور قرآن مجید فرما رہا ہے، یہ جو آیت آپ کے سامنے 48 ہے، یہ سورہ آل عمران کی ہے۔ جی میں ابھی پورے، اور یہ جو کتاب اور حکمت ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یہ ذہن میں رکھیے گا، تاکہ جو نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ قرآن مجید سے بالکل آپ کو واضح سمجھ آ جائے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ تورات پہلے نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، ان کے علوم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھائے۔ انجیل تو وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو جب بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول ہیں تو قرآن مجید کی میں آپ کو آیات دکھا دوں گا کہ تورات کے ذریعہ سے فیصلہ کیا کرتے تھے، انجیل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام ان کے معاملات حل کیا کرتے تھے۔ تو جو رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں تو تورات اور انجیل، یہ دونوں کی علوم عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو سکھائے۔ اب پورے قرآن میں نے عرض کیا اس طرح کے الفاظ آپ کو کسی اور رسول کے لیے، نبی کے لیے نہیں ملیں گے۔ دوسرا مقام پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کہاں کا مقام ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ اب یہاں پر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں کتاب سکھا دی، حکمت سکھا دی، تورات سکھا دی،
انجیل سکھا دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو ادوار ہیں۔ ایک دور وہ اپنا منصب نبوت ادا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی طرف آئے، پیدائش ہوئی، پھر آسمانوں پر گئے۔ اب جب دوبارہ آئیں گے تورات اور انجیل کے علوم کے ذریعہ سے اپنی قوم کو رہنمائی فرما چکے، یعنی یہ ان کا پہلا دور، یہ میں ریڈ کر رہا ہوں، یہ پہلا دور جب وہ آئے یہ بنی اسرائیل کی طرف، یہ نیچے آیت بھی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، وہ سورہ بقرہ میں آپ کو سورہ آل عمران میں دکھا چکا، وہ میں پھر بلکہ آپ کو دوبارہ آیت وہ دکھا دوں۔ جی یہاں پر دیکھیے یہ جو تورات انجیل اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس دور کے ساتھ، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ تو جب وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں تو یہ دو علوم ان کے پاس، انجیل تو خود ان کی اپنی کتاب، اس سے پہلے تورات کے علوم، یہ ان کا دور ہے۔ اب جو دوسرا دور ہے اس کا تعلق، جو سیکنڈ کمنگ ہے، نزول ان کا ہوگا، تو اس کا تعلق ان کے ان علوم کے ساتھ جو کتاب اور حکمت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سکھاؤں گا۔ یہ جب یہ نزول، جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس کا تعلق اس کے ساتھ، اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور کتاب اور حکمت کا تعلق جو دوبارہ نزول ہوگا، ابھی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کے قریب، جیسا کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی نشانی ہے، تو قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے۔ تو اس کا تعلق جب وہ دوبارہ آئیں گے تو کتاب اور حکمت کا علم اللہ تعالیٰ سکھائے گا، اور وہ دنیا میں امام، عادل، حاکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔ اپنے نبوت کے فرائض وہ بنی اسرائیل کی طرف ادا کر چکے، یہ رسولاً الی بنی اسرائیل آپ کے سامنے۔ اب جو دوبارہ آنا ہے، یہ قرآن مجید واضح طور پر اس کی نشاندہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ میں تجھے کتاب اور حکمت کا علم دوں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جو دوسروں کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت کا علم سکھائے گا۔ اب آگے چلیے، اس طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے جی قرآن مجید میں دو آیات اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ سورہ مائدہ پھر آ گئی، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہ جو کتاب اور حکمت ہے اس کا تعلق جب ان کا نزول ہوگا، تو نزول کے وقت یہ کتاب اور حکمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی کتاب، اس کتاب کا علم عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا جائے گا۔ نازل تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور حضور کے فیض سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین کتاب اور حکمت سکھائے گی۔ یہ دو، اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں کسی اور نبی کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہا جاتا کہ اے موسیٰ تجھے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت بھی سکھائے گا اور ساتھ تورات بھی سکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں آیت مقدسہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چونکہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، تو دو مقامات پر قرآن مجید نے، قرآن کا کوئی مقام محض عبث تو نہیں ہے، تو قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اب آتے ہیں
آل ابراہیم کے لیے بھی یہ ذکر کیا، یہ آپ دیکھیے گا، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تو وہاں پر کتاب اور حکمت، یہ آپ کو میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 بھی دکھائی۔ اگر یہ آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، تمام انبیاء کلام کے لیے ذکر ہے، انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب میں تجھے کتاب اور تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، تو یہ کتاب اور حکمت آل ابراہیم کے لیے بھی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے، پہلے پیدا ہوئے ہیں، اب نازل ہوں گے، حدیث مقدسہ میں موجود ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مقام وَلَقَدْ آتَيْنَا، یہ ہے پہلا مقام جو تھا سورہ نساء، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 ہے، اور یہ مقام جو ہے سورہ جاثیہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ، حکمہ کا معنی حکومت، وَالنَّبُوَّةَ، تو بنی اسرائیل کو بھی کتاب ملی، حکومت ملی، نبوت ملی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تو نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو آیات مقدسہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اور مفسرین کرام نے بھی اس کو بیان کیا۔ یہ میں پھر آپ کو یہ آپ کے سامنے ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 48، یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ کسی اور نبی اور رسول کے لیے ان چاروں کے علوم کا ذکر نہیں فرمایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو کہہ دیا جاتا کہ اے موسیٰ، تجھے کتاب اور حکمت بھی سکھائی گئی اور تجھے تورات بھی سکھائی گئی، لیکن صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا۔ تو اس سے ہم نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ دوبارہ آنا ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی نصرت کے لیے کتاب و سنت کے علوم کو آگے بیان کرنا ہے، تو یہ ان کو خاص طور پہ چونکہ سیکنڈ کمنگ ہے، نزول ہے، تو اس لیے قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور یہ دوسرا مقام بھی دیکھ لیجئے گا، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ تو ان تمام آیات مقدسہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ عیسیٰ یاد کرو جب دنیا میں ایک تو تجھ پر ہم نے احسان کیا، تیری ماں پر احسان کیا، اور اے عیسیٰ ہم نے تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی اور تورات اور انجیل کی تعلیم بھی دی، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ سارے علوم میرے مصطفیٰ کو اللہ پاک نے عطا فرما دیے۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ رسولاً الی بنی اسرائیل کی بھی رہنمائی فرما رہی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت کا فریضہ جو عیسیٰ علیہ السلام سر انجام دینے آئیں گے ان کا تذکرہ بھی کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی پروگرام میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی۔